الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا، ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا واجب ہے، واجب قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے تعلق سے، قیامت کا علم کس کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، چند باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے
کہ آپ لوگ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے سورۃ تغابن کے اندر فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بات، اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا ماننا، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آتا ہے، آ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آ کر اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، تو اس انسان کے لیے ایک کہے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، اس انسان کے لیے پھر دوبارہ زندگی وہاں پر قائم کیا جائے گا۔ یہ ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کہیں پھر دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ اپنے اندر ہے، یہ ایمان ہمارا ہے، تو ہمارے اندر ایمان باقی ہے۔ اگر یہ چیز، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں مسلمان نہیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ دین سے خارج ہیں۔ کیا میرے بھائیوں؟ تو یہ چیز ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ کافروں کا یہ کہنا، یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہیں پھر دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قل، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، بلا وربی لتبعثن، میرا رب کہے ضرور بضرور تم لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ اٹھائے گا، زندہ کھڑا کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ثم لتنبؤن، پھر اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بے انتہا آسان ہے۔ ایک انسان کو زندہ کرنا، زندہ کرنے کے بعد پھر اس کو، ایک انسان کو زندہ کرنے کے بعد موت دینا، موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھانا، اٹھا کر کیا ہے اس کو جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کے بارے میں اسی کے سامنے کہے اللہ رب العالمین اس کو دکھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے کہے بہت آسان ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے پھر دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سوچ و فکر میں، اس غفلت میں نہ رہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، یہ سوچ و فکر کیا ہے اپنے دلوں سے نکال دیں، بلکہ ہم اس دنیا سے جائیں گے اور یہ دنیا بھی کیا ہے یہاں سے فنا ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ دنیا سے زیادہ ہم آخرت کی فکر، ہم آخرت کی سوچ و فکر کیا ہے ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے قیامت میرے بھائیوں بالکل کیا ہے قریب ہے میرے بھائی، قیامت کیا ہے بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، قیامت کیا ہے بالکل قریب ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ والوسطى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہادت کی انگلی کو اور درمیانی والی انگلی کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو انگلیاں اللہ رب العالمین نے ان دونوں انگلیوں کے ساتھ کیا ہے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا ہے جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی میرے اور قیامت کے قریب ہے۔ کیا میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ قیامت
اسی وقت قائم ہوگی جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہے قیامت قائم ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے, اب آخری نبی کون ہے؟ بولو میرے بھائی, آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے, نہ اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے. اسی لیے یہاں پر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دو انگلیاں بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے اور قیامت کے. یعنی یہ شہادت کی انگلی یہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو درمیانی والی جو انگلی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے میرے بھائی. یعنی قیامت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی؟ آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. کتنے سال؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت میرے اور کیا ہے قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. تو مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں کتنی زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے, کتنا ہم کیا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, گناہوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, نیکیوں کے بارے میں ہمیں کتنا سوچنا چاہیے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں قیامت میرے بھائیوں بالکل قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اب ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے جو ایک بات ہمیں فیصلہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. قریب ہے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن قیامت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کس حالت میں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرکین کہے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ قیامت کے بارے میں بولتے ہیں, قیامت کے بارے میں آپ سمجھاتے ہیں, قیامت کب آئے گی؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بےہودہ سوالات کرتے ہیں. کون؟ کفار اور مشرکین. اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے تعلق سے, لوگ آپ کو پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں قیامت کے تعلق سے. آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے یسألونک عن الساعة ایان مرساها. قل اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے انما علمها عند ربی کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها. اور وہ اس کے وقت پر کیا ہے اس قیامت کو ظاہر کرے گا. تو اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. اس آیت کے اندر بھی وہی بات کیا ہے بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرکین کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم کیا ہے میرے رب کے پاس ہے, اس کا علم کیا ہے میرے رب کے پاس ہے. اے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. تو یہ ان آیتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں وہ کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, یہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ بولے میرے بھائی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. باقاعدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی چند مسلمان ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کی باتیں جانتے ہیں, آگے کیا جو کام ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اس طرح کے جو غلط عقائد ہیں, غلط باتیں ہیں, لوگ کیا ہے مانتے ہیں باقاعدہ.
جبکہ یہ بات کیا ہے میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی باتیں جانتے ہیں، صرف وہی انہی باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم موجود ہوتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، صرف اتنا ہی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قیامت بالکل قریب ہے، اور یہ قیامت کا علم کب آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کا علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے میرے بھائی۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ علامات ظاہر ہوں گے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب ہے۔ پہلی حدیث کے ذریعے سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب ہے، کیا میرے بھائیوں؟ لیکن قیامت سے پہلے چند علامات، چند نشانیاں لوگوں پر ظاہر ہوں گی، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے حالتوں میں تم اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا چاہیے، ایسے حالتوں میں تم اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ علامات کیا ہیں؟ نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے بڑے بڑے نشانیات، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا، اور اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح سورج مغرب سے طلوع ہونا۔ اس طرح کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ علامات کبریٰ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے چند عرصے پہلے کیا ہے؟ یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے جو نشانیات ہیں جو قیامت سے پہلے، بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا ہے؟ یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کو کہتے ہیں علامات صغریٰ۔ علامات صغریٰ ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علامات صغریٰ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ علامات ہمارے سامنے موجود ہیں میرے بھائی۔ دیکھیے ان میں سے چند علامات صغریٰ، چند کیا ہے نشانیاں بتا کر کیا ہے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر کیا ہے؟ آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس دنیا سے سب سے پہلے جو حق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حق بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں جھجکتے ہیں، حق بیان کرنے میں، سچ بیان کرنے میں لوگوں کے سامنے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اس دنیا سے اللہ رب العالمین ان کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ یعنی علماء اکرام، محدثین جو قرآن اور احادیث کا علم کیا ہے رکھتے ہیں، اور اس علم کو لوگوں کے سامنے ہو بہو بیان کرتے ہیں، ایسے علماء اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے، ایسے علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب کہے علماء اکرام کو اٹھا لیا جاتا ہے تو لوگ کس کے پاس علم حاصل کریں گے؟ لوگ کس سے کہے دین سیکھیں گے؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہے چھوٹی سی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کہے جن لوگوں کے پاس قرآن اور احادیث کا علم ہوتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر موت دے کر اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ جب عالم کی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، ایسے عالم کی موت ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر کیا ہے جاہلیت پھیل جاتی ہے، وہاں پر کیا ہے فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ اب دیکھیے الحمدللہ ہم آپ کے سامنے کیا ہے قرآن اور احادیث کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں؟
قرآن اور احادیث کی باتیں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا ہے اپنی زندگی کی اصلاح کریں, آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. اگر میں نہیں رہا, علماء کرام کوئی بھی نہیں رہے, تو آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت کے قریب کیا ہے, علماء اکرام کو جو حق بیان کرنے والے ہیں, قرآن اور احادیث کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں, ایسے علماء اکرام کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لے گا. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ قرآن اور احادیث کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ ان کی عزت کرنے کی کوشش کریں, ان کا ادب احترام کرنے کی کوشش کریں. ان کی عزت کرنا, ان کا ادب احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہی ان کی عزت ہے, یہی ان کا ادب احترام ہے. میرے بھائی آج دیکھیں, جو حق بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر کہے جو جھوٹی باتیں کہہ کر کہے, قصے کہانیاں کہہ کر کہے, لوگوں کے عقائد سے, لوگوں کے ذہن سے لوگ کھیل رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے کہے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے پاس کیا ہے نہ حق ہوتا ہے, نہ صحیح طور پر دین کا علم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, جو قرآن اور احادیث کا علم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ایسے علماء کو, ایسے عالم دین کو آپ عزت کرنا چاہیے, ان کا ادب احترام کرنا چاہیے, ان کو ایک مقام و مرتبہ کیا ہے دینا چاہیے. ان کو دین کے پھیلانے کا, قرآن اور احادیث کو باتوں کو پھیلانے کا ایک راستہ انہیں کا ہے مہیا اختیار کرنا چاہیے. تو یہ پہلی نشانی ہے میرے بھائی. دوسری نشانی یہ ہے کہ فتنوں کا ظاہر ہونا. قیامت کے قریب میرے بھائیوں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے, حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میرے بھائی. بخاری شریف کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ کے محلات, مدینہ کے جو بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں, محلات ہوتے ہیں, اس محلات کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلات کے اوپر چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, صحابہ کرام سے عرض کیا, کیا اے میرے صحابہ, کیا تم یہاں سے میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم وہ دیکھ سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, تمہارے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح کیا ہے داخل ہو رہے ہیں. میں ایسے فتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہارے گھروں میں فتنوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے خطرے کیا ہے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو دیکھیے آج گھروں کے اندر دیکھیے کتنے ایسے فتنے و فساد ہو رہے ہیں. کیا میرے بھائیوں, آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیکن آج ہماری حالتیں کیا ہیں, آج ہماری گھروں کی حالتیں کیا ہیں, آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے, ہمیشہ فتنہ و فساد رہتا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے, بھائی بہن کا جھگڑا رہتا ہے. کیا میرے بھائیوں, لین دین کا مسئلہ, مال و دولت کا, اس طرح کی بے شمار کیا ہے فتنے و فساد کیا ہے ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. کیا میرے بھائیوں, اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے قرآن اور احادیث کے مطابق کیا ہے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہے لوگ اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں گے, والدین کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے, والدین کو ماریں گے, پیٹیں گے, انہیں گالی گلوچ دیں گے. یہ قیامت کے قریب ہوگا میرے بھائی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دیکھیے آج کے معاشرے کے اندر یہ نشانی ہماری زندگیوں میں, ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ وہ اپنے والدین کو کہے مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کے اوپر کہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں.
کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں، بدترین لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی ہیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو پارٹنر بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ قرار دیا تو وہ ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ دیکھیے والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے، والدین کی عزت اور ادب احترام کرنا کتنا بڑا ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بیزارگی سے ہم اپنے ماں باپ کے اوپر جھٹک دیتے ہیں، اسی کو اف کہتے ہیں، اسی کو اف کہتے ہیں۔ اس اف تک نہ کہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ تو ہمیں میرے بھائیوں اب اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی، اپنی عادتوں کی، اپنے صفات کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ایک چیز قیامت سے پہلے یہ چیز بھی ظاہر ہوگی کہ حق کو چھپانے والے زیادہ ہو جائیں گے، حق کو چھپانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس حدیث کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے۔ اس میں سے ایک صحابی تھے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، سنتے ہوئے ایک بات وہ سنتے ہیں کہ یہ اس وقت قائم ہوگا جب اس دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کسی باتوں میں بات۔ تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اس دنیا سے کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ علم اس دنیا سے کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، اے زیاد تمہاری ماں تمہیں گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں تمہیں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور نصارہ تورات کو نہیں پڑھتے تھے، انجیل کو نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ بالکل پڑھتے تھے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری ہسٹری، پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ہمارے پاس ان کی سیرت موجود ہے، ان کی ہسٹری موجود ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی غفلت کی بات ہے۔ ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے بالکل ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی فکر نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے۔ ہم سنتے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم ان باتوں کے اوپر 1% بھی عمل نہیں کرتے، 1% بھی عمل نہیں کرتے۔ جس طرح یہود و نصارہ ان کی کتابوں کو، تورات انجیل کو بہت زیادہ
پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم بھی قرآن اور احادیث کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن اور احادیث کی باتیں ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں، آپ یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی قرآن اور احادیث کی باتیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باتیں جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، تو فوراً ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، فوراً اس پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے، ورنہ یہ قیامت کیا ہے میرے بھائیوں؟ بالکل قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ کیا ہے؟ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح کیا ہے، ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ کس سے علم حاصل کریں گے؟ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ قیامت کے قریب کیا ہے، لوگ دیندار لوگ قرآن اور احادیث کی جو باتیں جاننے والا ہوتا ہے اس سے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس کہے جا کر وہ علم حاصل کریں گے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہے اپنا ماتھا ٹیکیں گے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل قریب ہے۔ آج بھی یہ چیز کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے نظر آتا ہے۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کیا ہے قرآن اور احادیث کی باتیں جو اسلام کی بنیاد ہے وہ باتیں کیا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں ان باتوں کو چھوڑ کر کیا ہے کہاں پر جاتے ہیں؟ مزاروں کے پاس جاتے ہیں۔ مزاروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، نہ وہ لوگ کیا ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا معنی مفہوم تک نہیں جانتے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر تم کیا ہے اپنی شکایتیں، اپنی خواہشیں، اپنی منتیں ان کے سامنے جا کر رکھتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ الشہادۃ الزور وکتمان الحق، رواہ احمد، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ کس سے حاصل کریں گے؟ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ دیکھیں کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی جو قرآن اور احادیث کی فرق کرنے والے جو علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو باتیں لوگوں کے سامنے ہو بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی لوگ کیا ہے عزت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے سامنے کیا ہے آنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں قیامت کیا ہے بالکل قریب ہے، ہمیں آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ آخری بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب میرے بھائیوں لوگ صرف کیا ہے صرف اور صرف جن لوگوں کو آپ پہچانتے ہیں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں انہی کو آپ سلام کریں گے، انہی لوگوں کو آپ سلام کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، کیا میرے بھائیوں ہے یا نہیں میرے بھائیوں؟ ہم کیا ہے جن لوگوں کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں صرف انہی کو ہم سلام کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نہیں پہچانتے حالانکہ وہ ہمارے سامنے کیا ہے مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو سلام تک نہیں کرتے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی امیہ الجحمی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط الساعة ان يلتمس عن ابي ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين ان لا يسلم الرجل الا على من يعرف۔
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک مومن اپنی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لا یسلم الرجل الا علی من یعرف، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف جو لوگ جن کو پہچانتے ہیں انہی کو سلام کرتے ہیں، انہی کو کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کہیں ان جو بھی نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان چیزوں کو ہمیں کہے ہمارے اندر اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر حدیث ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرُ وَالْمَعَازِفِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے لوگ ضرور بھی ضرور آئیں گے جو ریشمی لباس کو حلال کر لیں گے، ریشمی لباس کو، شراب کو، زنا کو اور گانے بجانے کے آلات کو، بے حیائی فحاشی کے آلات کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے، آج وہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا ہے فٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں دلوں کی سکون کے لیے، آنکھوں کی سکون کے لیے، کانوں کی سکون کے لیے گانے سنتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے کہے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور دل و دماغ کو سکون کے لیے سگریٹ، تمباکو، گٹکا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تم مسجد کے اندر آتے ہو تو پیاز اور لہسن کھا کر مت آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب مسجد میں آ کر کیا ہے، جب مسجد کو آنے کے لیے ایک پیاز ایک لہسن کھانے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جو نشے والی چیزیں ہیں، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، بیڑی ہے، شراب ہے، اس طرح کی نشے والی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمیں کیا ہے اپنی دل اور راحت و سکون کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حرام چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے ہم سب کو میرے بھائیوں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہے رکھنے کی کوشش کی۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم کہے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خطائیں آج ہمارے ہو رہی ہیں، تو کل سے کہے وہ خطائیں، وہ غلطیاں کل سے ہم سے کہے دور ہو جانا چاہیے، کل سے کہے اس کی ہمیں اصلاح کر لینا چاہیے۔ ایسا کہے سوچ و فکر کہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حدیث کو پڑھنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔